بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یروشلم کی ساحرہ۔ یروشلم کی ساحرہ ان لوگوں کی داستان ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے۔ یہ نبطی عربوں کی عظیم تاریخ ہے جنہوں نے بیک وقت رومنوں، مصر کے حکمران گالس، یروشلم کے بادشاہ ہیروڈیس اور مشرق کے حکمران حدار بن حدار کو بدترین شکستیں دیں۔ یہ حسین و جمیل اور تاریخی لڑکی ہیرودیہ کا قصہ بھی ہے جس نے اپنے زہد شکن رقص کے انعام کے طور پر اللہ کے نبی یحییٰ علیہ السلام کا سر مانگا تھا۔ یہ اصحاب کہف کے اساطیری شہر رقیم کی کتھا بھی ہے۔ اس میں نبطیوں کے بادشاہ حارث کی ترکتاز بھی ہے۔ یروشلم کی ساحرہ میں قدیم سابی مذہب کی پوری تفصیل بھی ملے گی۔ یہ تاریخ کے مشہور ڈاکو براہا کی سرگزشت بھی دیے ہوئے ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حادثات زندان میں رہا۔ غزیہ کی یروشلم کی ساحرہ زمانہ قبل اسلام کی وہ سرگزشت ہے جسے ایک دلچسپ کہانی کی صورت میں تاریخ کے اوراق سے قطرہ قطرہ کشید کیا گیا ہے۔ مصنف اسلم راہی M.A۔ یروشلم کے نواحی معبد میں آزور، اس کی بیٹی سدانہ اور حبیب بن عثمان کھانا کھا کر فارغ ہو چکے تھے۔ جس کمرے میں انہوں نے کھانا کھایا تھا اس میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے کہ حسرون اور سرایا دونوں اس کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے ایک اور نوجوان بھی تھا۔ اس موقع پر آزور کچھ کہنا چاہتا تھا کہ حسرون اور سرایا کے پیچھے جو نوجوان آیا تھا وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھا۔ وہ اس سمت میں گیا جہاں حبیب بیٹھا ہوا تھا۔ اپنی طرف آتا دیکھ کر حبیب اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ نوجوان آگے بڑھا۔ بڑے پرجوش انداز میں اس نے حبیب بن عثمان سے مصافحہ کیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اے ابن عثمان، اپنے اس معبد میں آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ خداوند قدوس سے میری دعا ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ نے رقیم سے یروشلم کا رخ کیا ہے اس میں آپ کامیابی اور فوز مندی نصیب ہو۔ آنے والے وہ نوجوان دوپہر حبیب بن عثمان کے لیے اجنبی تھا۔ وہ اسے پہلے سے نہیں جانتا تھا، لہٰذا اس گفتگو نے اسے پریشان کر دیا اور حیرت زدہ کر دیا تھا۔ اس کے قریب ہی آزور خاموشی سے مسکرا رہا تھا۔ پھر آزور نے حبیب بن عثمان کو مخاطب کیا، ابن عثمان، میرے پیارے بیٹے، جس نوجوان نے آ کر بڑی بے تکلفی سے تم سے مصافحہ کیا ہے یہ میرا بیٹا اخیم ہے، اور حسرون کے ساتھ جو لڑکی ہے اس کا نام سرایا ہے۔ اخیم اور سرایا دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور میں اس کا ذکر تم سے پہلے ہی کر چکا ہوں۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر حبیب بن عثمان نے سرایا کا استقبال کیا۔ ایک بار پھر آگے بڑھتے ہوئے اسے پرجوش انداز میں اخیم سے مصافحہ کیا۔ پھر اس نے اخیم کو مخاطب کیا، میرے عزیز بھائی، تم نے کچھ اس انداز میں آ کر مصافحہ کیا جیسے تم میرے سارے حالات سے واقف ہو۔ تمہیں میرے متعلق کس نے اطلاع دی؟ اخیم حبیب بن عثمان کے پہلو میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا، شاید میری بہن سدانہ اور میرے باپ نے آپ کو بتایا ہوگا کہ میں یروشلم شہر میں گیا تھا۔ جب میں واپس آیا تو راستے میں حسرون اور سرایا سے ملاقات ہو گئی۔ حسرون نے مجھے آپ کے متعلق سارے حالات تفصیل سے سنا دیے ہیں، اس لیے میں یہاں آ کر آپ سے بڑی بے تکلفی سے ملا۔ اخیم کی اس گفتگو کا حبیب بن عثمان جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ اس دوران سدانہ بول پڑی۔ اس نے اپنے بھائی اخیم کو مخاطب کیا، بھائی، میں آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ پھر اس نے حسرون اور سرایا کی طرف دیکھا، تم دونوں نے بھی کھانا کھایا ہوگا۔ سب سے پہلے اخیم بولا، میری بہن، تمہیں کھانا لانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے ایک جاننے والے کے یہاں سے کھا کر آیا ہوں۔ اخیم کے خاموش ہونے پر حسرون بول پڑا۔ اس سے سدانہ کو مخاطب کیا، سدانہ، میری بہن ٹھیک کہتی ہے، میں اور سرایا نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا۔ پھر سدانہ بول پڑی، اگر ایسا ہے تو تم دونوں پہلے میرے ساتھ آؤ، پہلے کھانا کھاؤ، پھر اس کمرے میں آ کر بیٹھتے ہیں۔ سدانہ اپنی جگہ سے اٹھی، حسرون اور سرایا دونوں کو اپنے ساتھ لے کر گئی۔ اتنی دیر تک اس کمرے میں حبیب بن عثمان، آزور اور اخیم بیٹھ کر گفتگو کرتے رہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد سدانہ، حسرون اور سرایا لوٹ آئے۔ پہلے کی طرح وہ اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ پھر حسرون نے سب کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، جو بات میں کہنے لگا ہوں وہ بات مجھے آتے ہی کہنا چاہیے تھی، لیکن میری بہن سدانہ نے کھانے کا پوچھ لیا، اس لیے یہ تاخیر ہوئی۔ میں ملکہ اریب سے مل کر آ رہا ہوں۔ بڑی تفصیل کے ساتھ میری ان سے گفتگو ہوئی۔ اس گفتگو کے دوران اوزال اور سرایا بھی موجود تھیں۔ سرایا کو ایک خاص مقصد کے لیے میرے ساتھ بھیجا گیا ہے،
اس کی تفصیل میں آپ لوگوں سے ابھی کہتا ہوں۔ ملکہ اریب کی موجودگی میں اوزال کو یہاں سے نکالنے کا جو طریقہ طے پایا ہے وہ کچھ اس طرح ہے۔ اس بات کو میں ذرا تفصیل سے کہوں گا، اس لیے کہ حبیب بن عثمان یہاں کے حالات سے واقف نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ پورے حالات سے واقفیت حاصل کرتا چلا جائے۔ حبیب بن عثمان میرے بھائی، یہ جو لڑکی میرے ساتھ آئی ہے جس کا نام سرایا ہے، یہ ملکہ اریب کی ان محافظ لڑکیوں میں شامل ہے جس کے ساتھ ملکہ باہر نکلتی ہے یا گھوڑے دوڑ کے لیے یا سیر و تفریح کے لیے جاتی ہے۔ بڑی رازداری کے ساتھ جو طریقہ ملکہ اریب نے طے کیا ہے اس کے مطابق سرایا میرے ساتھ آ گئی ہے۔ میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آیا ہوں اور یہ اس گھوڑے پر آئی ہے جس پر سوار ہو کے یہ روزانہ ملکہ اریب کے ساتھ نکلتی ہے۔ اریب نے یہ طے کیا ہے کہ آنے والی رات کو حبیب بن عثمان اوزال کو لے کر یہاں سے رقیم کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ ہماری موجودگی میں ملکہ اریب نے اوزال سے بھی پوچھا کہ کیا وہ حبیب بن عثمان کے ساتھ یروشلم سے رقیم کا سفر کرنے کے لیے تیار ہے۔ اوزال نے اس پر اپنی رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ اب آج شام کے وقت ملکہ اریب اس معبد کی طرف گھوڑ دوڑ کے لیے آئے گی۔ اس کی محافظ لڑکیاں بھی اس کے ساتھ ہوں گی۔ ان لڑکیوں میں اوزال بھی ایک گھوڑے پر سوار ہوگی اور وہ محافظ لڑکیوں جیسا لباس پہنے ہوئے ہوگی۔ اپنے چہرے کو اس نے ڈھانپ رکھا ہوگا اس لیے کہ دوسری لڑکیاں بھی ایسا ہی کرتی ہیں۔ معبد کے قریب آ کر ملکہ اریب اپنی ساری محافظ لڑکیوں کو معبد کے باہر روک دے گی، صرف اوزال کو ساتھ لے کر آئے گی۔ ملکہ اریب یہیں آئے گی جہاں ہم اس وقت بیٹھے ہیں۔ وہ حبیب بن عثمان سے بھی تفصیل سے گفتگو کرنا پسند کرے گی۔ اس دوران ایک تبدیلی کی جائے گی اور وہ یہ کہ اوزال یہاں سے آتے ہی اپنا لباس تبدیل کرے گی اور جو لباس وہ پہن کر آئے گی وہ سرایا پہن کر تیار ہو جائے گی۔ جس وقت ملکہ یہاں سے جانے لگے گی تو اوزال کی بجائے سرایا اپنا چہرہ ڈھانپ کر اس کے ساتھ ہو لے گی۔ اس طرح کسی کو بھی شک نہیں ہوگا کہ جو لڑکی ملکہ کے ساتھ معبد میں داخل ہوئی تھی وہ باہر نہیں نکلی۔ یہ کارروائی مکمل کرنے کے بعد ملکہ اپنی محافظ لڑکیوں کے ساتھ قصر کی طرف چلی جائے گی۔ اس کے بعد حبیب بن عثمان میرے بھائی تمہارے کام کی ابتدا ہوگی۔ یہ لائحہ عمل ملکہ اریب نے طے کیا ہے۔ کیا اس میں تم کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہو؟ حبیب بن عثمان تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، میرے دل میں یہ خواہش تو تھی کہ میں یروشلم شہر کو دیکھوں، اس لیے کہ ہمارے ہاں سے اسے امن کا شہر کہا جاتا ہے اور اس کو دنیا کا قدیم ترین شہر بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ ملکہ اریب فیصلہ کر چکی ہے لہٰذا میں اسی پر عمل کروں گا۔ حبیب بن عثمان مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس دوران اخیم بول پڑا۔ اسے مخاطب کیا، حبیب میرے بھائی، تمہیں یروشلم شہر میں داخل ہو کر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں شہر کے متعلق زبانی تمہیں تفصیل بتا دیتا ہوں۔ میرے خیال میں میری تفصیل جاننے کے بعد اس شہر کا پورا نقشہ تمہارے ذہن میں محفوظ ہو جائے گا۔ سنو، یہ شہر دنیا کی تاریخ میں اپنی جائے وقوع کے لحاظ سے عجیب ترین ہے اور ڈھلان پہاڑی پر واقع ہے جو جزریل کی زرخیز زمین سے لے کر ادومیہ تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کی حیثیت ایک جزیرہ نما کی سی ہے جو جنوب مشرقی کونے کے علاوہ پہاڑیوں کے درمیان گھرا ہوا ہے، جیسے ایک وادی دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ جس جگہ یہاں آباد ہے وہاں دو پہاڑیاں ہیں، ایک جبل موریہ، دوسری جبل زیتون۔ یہ شہر کسی درے کے دہانے پر ہے، نہ ہی کسی دریا کے کنارے، نہ کسی عام تجارتی شاہراہ پر واقع ہے۔ اس کے باوجود یہاں کبھی قحط نہیں پڑا۔ یہ شہر 3000 سال سے موجود ہے۔ توریت کے مطابق اس کی آبادی کو پانی کی فراہمی دریائے جیہون سے لائے ہوئے چشموں سے ممکن تھی جو آج بیکار ہو چکے ہیں۔ البتہ گھروں میں حوض آج بھی ہیں اور ان حوضوں میں موسم برسات کا پانی جمع ہو کر مکینوں کے لیے سال بھر کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس شہر میں زیارتیں ان گنت ہیں۔ کوئی شخص ان زیارتوں کو رہنما کے بغیر نہیں دیکھ سکتا۔ زائرین جو سینکڑوں میلوں کے فاصلوں سے یہاں پہنچتے ہیں اس کے گرد و نواح کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ اطراف میں پھیلی بنجر وادیاں اور بے آب و گیا پہاڑیاں ان کے لیے استعجاب کا باعث بنتی ہیں۔ یروشلم کے پاس جبل موریہ اور جبل زیتون کی جو پہاڑیاں ہیں ان میں بلند ترین زیتون کی پہاڑی ہے جو بحر روم کی سطح مرتفع سے 2600 فٹ اور بحر مردار سے 3500 فٹ بلند ہے۔ نچلی پہاڑی موریہ سطح آب سے 2240 فٹ بلند ہے۔ بحر روم یہاں سے 33 میل اور بحر مردار یہاں سے 10 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس سطح مرتفع میں جس جگہ یروشلم شہر آباد ہے چونے کا پتھر عام ہے۔ شہر کے جنوب میں سفید رنگ کا سنگ مرمر پایا جاتا ہے۔ اس کے قریب نرم سفید چونے کا پتھر ہے جو تقریباً 40 فٹ موٹائی کا ہے۔ تھوڑا سا اوپر 75 فٹ گہری سخت چاک کی سطح ہے جبکہ اس سے اوپر 291 فٹ موٹائی تک چونے کا پتھر ہے اور کوہ زیتون اسی پتھر سے بنا ہوا ہے۔
کہنے والوں کا کہنا ہے کہ مورخین بھی اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ شہر 33 صدیاں پرانا ہے۔ اس نے قدرت اور انسان کے ہاتھوں تکلیفیں ہی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ یہ مقدس شہر کئی بار اجڑا اور کئی بار آباد ہوا، کئی مرتبہ زلزلوں سے کھنڈرات میں تبدیل ہوا اور 20 مرتبہ محصور اور 18 دفعہ از سر نو تعمیر ہوا۔ 2 بار مکمل بربادی ہو چکی ہے۔ ایک بار بخت نصر کے عہد میں اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی۔ دوسری بار کیسر حادریان کے دور میں اس شہر کو نیست و نابود کیا گیا۔ یروشلم میں مذہب کی تبدیلی کے 6 دور گزرے ہیں۔ اس پر ایسا زمانہ بھی آیا کہ اسے زمین کے برابر ہموار کر دیا گیا۔ گلی کوچے اور عمارتیں تباہ اور اس کے باشندے قتل یا جلا وطن کر دیے گئے۔ بیت المقدس کے کئی نام ہیں۔ مختلف قوموں نے اپنے اپنے عقیدے کی بنا پر اسے مختلف ناموں سے نوازا ہے۔ یہودی اور عیسائی آج بھی اسے یروشلم کہتے ہیں۔ سب سے پرانا نام یبوس ہے۔ یروشلم کا نام حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں اختیار کیا گیا، لیکن یہودی ربیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کرنے کے لیے یہ کہا ہے کہ آپ نے اسے جریم کہا تھا، اور شلم کا اضافہ شہنشاہ شالیم نے کیا، جس سے یروشلم پر حکومت کی تھی، جو 2008 قبل مسیح میں یہاں کا حکمران تھا۔ بعض مورخین کا یہ بھی کہنا ہے کہ 2 شہروں جبیس اور سلم کے مل جانے سے بنا ہے، اور دونوں شہر مل گئے اس لیے نام بھی مرکب ہو گیا۔ اخیم تھوڑی دیر کے لیے رکا، اس کے بعد یروشلم کے متعلق اس نے پھر تفصیل بتانی شروع کی۔ حبیب بن عثمان میرے بھائی، عموماً لوگ اسے امن کا شہر کہتے ہیں، لیکن جب اسے اس نام سے پکارا جاتا ہے تو تاریخ اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ اس لیے اس شہر کی قدیم تاریخ میں مشکل سے 20 سال ایسے ملیں گے جن کے دوران اس کے باشندوں کو امن اور سکون نصیب ہوا ہو، ورنہ نوع انسانی کی خون آشام تاریخ یہاں اپنے آپ کو بار بار دہراتی رہتی ہے۔ ان واقعات کو اگر یکجا کیا جائے تو یہاں ہونے والی لڑائیوں کا شمار ناممکن ہے۔ مرنے والوں اور مجروح ہونے والوں کی گنتی انسان کو تھکا دے گی، اور لڑائیوں کی فہرست مرتب کرنے کے لیے عمر درکار ہے۔ اس کے باوجود یروشلم اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اس کی تقدیس میں ذرا برابر بھی کمی نہیں ہوئی۔ کہنے والوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ انسانی یاد میں دنیا کا کوئی مقام یروشلم سے قدیم اب تک معلوم نہیں، لیکن تاریخ اس کے قدیم دور کی داستان محفوظ نہیں کر سکی۔ جو کچھ مواد جمع ہوا اس کے مطابق یہاں پہلے آل سام 2500 قبل مسیح میں، جو کنانی یا فونیکی کہلاتے تھے، آباد ہوئے۔ آل سام کے یہ قبائل جزیرہ عرب سے ہجرت کر کے یہاں پہنچے تھے۔ انہی قبائل کی ایک شاخ مجوسیوں کے نام سے مشہور تھی۔ 2008 قبل مسیح میں شالیم نے یہاں حکومت کی، اور سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر سے ہجرت فرما کر اس شہر میں پہنچے اور مبرون کے مقام پر قیام کیا، جو بعد میں الخلیل کہلایا۔ یہی وہ شہر ہے جس کے حکمران نے اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کا بہترین انداز میں استقبال کیا۔ یہی وہ شہر ہے جس میں ان گنت پیغمبر اور عظیم الشان شہرت رکھنے والے شہنشاہ گزرے۔ یہاں تک کہنے کے بعد اخیم خاموش ہوا۔ تیز نگاہوں سے اس نے حبیب بن عثمان کی طرف دیکھا، پھر اسے مخاطب کیا۔ حبیب بن عثمان میرے بھائی، یروشلم سے متعلق جو میں جانتا تھا میں نے آپ سے کہہ دیا۔ میرے خیال میں آپ کے لیے اتنی ہی تفصیل کافی ہے۔ پھر کبھی آپ کا یہاں آنا ہوا تو آپ ہمارے یہاں قیام کیجیے گا۔ میں آپ کو خود شہر کے اندر لے کر جاؤں گا اور سارا شہر آپ کو گھماؤں گا پھراؤں گا۔ حبیب بن عثمان نے اخیم کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر وہ وہیں بیٹھ کر مختلف موضوعات پر گفتگو کرنے لگے۔ آسمان کی جھیل ملاتی نیلی گود پر گھنے بادل بڑی تیزی سے پھیلنا شروع ہو گئے تھے۔ سورج غروب ہونے کے لیے نارسائی کے سمندر اور اندھے نادیدہ سانچوں میں ڈھلنے کے لیے جھکنا شروع ہو گیا تھا۔ ایسے میں ملکہ عریب اپنی محافظ لڑکیوں کے ساتھ یروشلم شہر سے نکل کر اس معبد کی طرف آئی جس میں حبیب بن عثمان نے قیام کر رکھا تھا۔ ملکہ عریب نے خود بھی سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور چہرہ اسے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس کے ساتھ جو محافظ لڑکیاں تھیں وہ پوری طرح مسلح تھیں۔ ان سب کا لباس بھی سفید تھا اور ان سب نے بھی اپنے چہرے ڈھانپ رکھے تھے۔ معبد کے صدر دروازے کے قریب آ کر ملکہ عریب نے ساری لڑکیوں کو وہیں رک جانے کا اشارہ کر دیا۔ اس کے پہلو میں سفید رنگ کے گھوڑے پر سوار اوزال تھی۔ اوزال کو ہاتھ کے اشارے سے اس نے اپنے ساتھ آنے کو کہا۔ اس طرح ملکہ عریب اوزال کو لے کر معبد میں داخل ہوئی۔ باقی محافظ لڑکیاں معبد کے باہر ہی کھڑی رہیں۔ ملکہ عریب اور اوزال دونوں آگے بڑھی۔ اس دروازے کے سامنے جا کر ملکہ عریب اپنے گھوڑے کو روکا جس کے اندر آزور، اخیم حسرون، سرایا اور حبیب بن عثمان بیٹھے ہوئے تھے۔
حبیب بن عثمان کو ہاتھ کے اشارے سے حضور نے وہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ سرایہ کو بھی اس نے ویسا ہی اشارہ کر دیا، بلکہ پھر وہ ملکہ کا استقبال کرنے کے لیے اپنے بیٹے عقیم اور سدانہ کے ساتھ نکلا۔ اس موقع پر حسرون نے بھی اپنی جگہ پھر کھڑا ہونا چاہا، پر حضور نے اسے اشارے سے کمرے کے اندر ہی رہنے دیا۔ تینوں کمرے سے باہر آئے۔ پہلے ملکہ عریب گھوڑے سے اتری، پھر حسین اور خوبصورت اوزار گھوڑے سے اتری۔ ملکہ عریب اور اوزال جب اپنے گھوڑوں سے اتر گئی تو حضور، سدانہ اور عقیم آگے بڑھ کر بہترین انداز میں ان دونوں کا استقبال کیا اور انہیں اپنے ساتھ اس کمرے کے اندر لے گئے جس میں حسرون، سرایہ اور حبیب بن عثمان بیٹھے ہوئے تھے۔ کمرے کے اندر آ کر جب ملکہ عریب نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو اوزال نے بھی اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ اس کے چہرے سے نقاب ہٹنا تھا کہ ایسا لگا جیسے روشنی کے تازہ موسموں میں کسی کے جسم کا ریشم سندلی خوشبو کی طرح مہک اٹھا ہو، یا کس نایاب دوشیزہ کی آنکھوں کے نیلے سیارے جگنوں کی سبک اڑانوں کی طرح چمک اٹھے ہوں۔ اتنی دیر تک حبیب بن عثمان اپنی جگہ پر اٹھ چکا تھا۔ اس موقع پر حضور نے حبیب بن عثمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ملکہ عریب کو مخاطب کیا، بیٹی، یہی وہ نوجوان ہے جس کا نام حبیب بن عثمان ہے جو اوزال کو یہاں سے لے کر جائے گا۔ قبل اس کے کہ ملکہ عریب کچھ کہتی، اوزال نے فوراً حبیب بن عثمان کو سلام کیا۔ حبیب بن عثمان نے محسوس کیا کہ کمرے میں اس کی آواز کچھ اس طرح گونجی تھی جیسے خاموشی کے دشت میں ارغون کی طرح کوئی نغمہ سرا ہوا ہو۔ عریب نے بھی حبیب بن عثمان کو سلام کیا، پھر ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کے لیے کہا۔ خود ملکہ عریب اوزال کو لے کر خالی نشست پر بیٹھ گئی۔ باقی لوگ بھی بیٹھ گئے تھے۔ پھر عریب نے حبیب بن عثمان کو مخاطب کیا، سن میرے نبطی بھائی، سب سے پہلے تو میں ان سرزمینوں میں تمہیں خوش آمدید کہتی ہوں۔ تم خوش قسمت ہو کہ میرے باپ نے اس اہم کام کے لیے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ مجھے حسرون تمہارے سارے حالات سنا چکا ہے۔ مجھے دکھ اور افسوس ہے کہ کچھ غیر ذمہ دار لوگوں نے تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے باپ کو قتل کر دیا، تمہاری ماں کو اندھا کر دیا۔ میرے بھائی، خدا تمہیں توفیق دے کہ تم اپنے ان دشمنوں سے انتقام لے سکو۔ یہ میرے پہلو میں اوزال بیٹھی ہوئی ہے، اسے ہی لے کر تم نے یروشلم سے رقیم کی طرف جانا ہے۔ پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم کب یہاں سے روانہ ہونا پسند کرو گے؟ ویسے میری صلاح یہی ہے کہ آج رات ہی یہاں سے کوچ کر جاؤ، اس لیے کہ تمہارا یہاں زیادہ قیام کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم کن راستوں سے اوزال کو رقیم کی طرف لے کر جاؤ گے؟ ملکہ عریب کے اس سوال پر کچھ دیر کے لیے حبیب بن عثمان کی گردن جھکی رہی۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، اس کے بعد اس نے گردن سیدھی کی اور ملکہ عریب کو اس نے مخاطب کیا۔ آپ نے چونکہ مجھے بھائی کہہ کر مخاطب کیا ہے، لہٰذا جواب میں آپ کو بھی بہن ہی کہوں گا، اس لیے کہ نبطی رشتے سے آپ میری بہن ہی لگتی ہیں۔ میں پہلے کبھی یروشلم نہیں آیا، لیکن جس وقت مجھے اس مہم پر مامور کیا گیا تھا، اسی وقت سے میں نے سوچنا شروع کر دیا تھا کہ مجھے یروشلم سے رقیم کی طرف جانے کے لیے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ میں کسی کاروانی شاہراہ پر بھی سفر کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ ساری شاہراہیں اور بڑے بڑے راستے یقیناً مسدود کر دیے گئے ہوں گے، تاکہ جس لڑکی کو آپ یروشلم سے رقیم کی طرف بھجوانا چاہتی ہیں وہ یروشلم سے بھاگ نہ سکے۔ حبیب بن عثمان تھوڑی دیر کے لیے رکا، دوبارہ اس نے عریب کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اے میری بہن، جس لڑکی کو آپ میرے ساتھ بھجوانا چاہتی ہیں، میں اس کے نام سے تو واقف ہوں، لیکن میں اسے اس کے نام سے مخاطب نہیں کر سکتا۔ کیا آپ اجازت دیتی ہیں کہ اس لڑکی کو میں خانم کہہ کر مخاطب کر سکوں؟ حبیب بن عثمان کے ان الفاظ پر اوزال تو سنجیدہ رہی، تاہم عریب کے چہرے پر مسکراہٹ سی نمودار ہوئی۔ منہ سے کچھ نہ بولی، مسکراتے ہوئے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس پر حبیب بن عثمان پھر بول پڑا، جہاں تک خانم کو یہاں سے رقیم کی طرف لے جانے کا تعلق ہے تو میں کوئی محفوظ ترین راستہ اختیار کرنا چاہتا ہوں جس پر میرا اس سے ٹکراؤ نہ ہو۔ یروشلم سے نکل کر مختلف شاہراہیں ہمارے علاقے کو جاتی ہیں، لیکن میں کسی شاہراہ پر سفر نہیں کروں گا۔ ایک شاہراہ یروشلم سے نکل کر بیت لحم اور حبرون کی طرف ہوتی ہوئی ادومیہ کی طرف جاتی ہے۔ اس پر تجارتی کاروان بھی سفر کرتے ہیں۔ جو کاروان مصر کی طرف جاتے ہیں یا ایلا کی بندرگاہ کا رخ کرتے ہیں، وہ بھی اسی پر سفر کرتے ہیں۔ دوسری شاہراہ یروشلم سے نکل کر ہریجو کی طرف جاتی ہے اور بحر لوط کے اوپر سے چکر لگاتی ہوئی مشرق اردن کے بیچوں بیچ گزر کر ہمارے علاقے کی طرف چلی جاتی ہے۔ میں یہ راستہ بھی اختیار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ بھی خطرناک ہے۔ ایک محفوظ راستہ یہ بھی ہے۔ جو شاہراہ یروشلم سے نکل کر سامریہ کی طرف جاتی ہے، پھر دائیں جانب رہتے ہوئے دریائے اردن کو پار کرتے ہوئے جنوب مشرق کا رخ کرتی ہے۔ اس پر سفر کروں، لیکن وہ بہت طویل سفر ہے، اس پر کئی دن لگ جائیں گے، اور اس پر ایک دو مسافر کا سفر کرنا
بھی مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ شاہراہ کئی جگہ سے ویران ہے، بڑے بڑے کاروان اس پر سفر کرتے ہیں۔ خانم کو یروشلم سے رقیم کی طرف لے جانے کے لیے میں نے جو اپنے دل میں ٹھان رکھی ہے وہ کچھ اس طرح ہے۔ جب رات گہری ہو جائے گی تو یروشلم سے نکل کر میں سیدھا بحر لوط کا رخ کروں گا۔ بحر لوط کے کنارے کنارے بڑی بڑی سنگلاخ چٹانیں ہیں، ان چٹانوں کے بیچوں بیچ سفر کروں گا۔ وہاں نہ کسی تجارتی کاروان کا رخ ہوتا ہے اور نہ ہی وہاں زیادہ مسافر سفر کرتے ہیں، صرف مقامی لوگ جن کی بستیاں بحر لوط کے آس پاس ہیں وہ بحر لوط کے کنارے کی چٹانوں کا رخ کرتے ہیں، اس لیے کہ پانی جب چڑھتا ہے تو پانی کے چڑھاؤ کی وجہ سے نمک کناروں پر جم جاتا ہے، تو استعمال کے لیے لوگ وہاں سے نمک لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں کوئی خاص بڑی گزرگاہ نہیں ہے۔ بحر لوط کے کنارے کنارے سنگلاخ چٹانوں میں سفر کرتے ہوئے میں جنوب کی طرف بڑھتا چلا جاؤں گا اور وہاں سے میں سرائے مینا میں داخل ہوں گا، ذرا پیچھے ہٹتا چلا جاؤں گا، پھر بحیرہ لوط اور ایل کی بندرگاہ کے درمیان جو شاہراہ گزر کر ہمارے علاقوں کی طرف جاتی ہے، اس شاہراہ کے پہلو پر پہلو چند میل ہٹ کر میں سفر کرتے ہوئے اپنے علاقوں میں داخل ہو جاؤں گا۔ مجھے امید ہے کہ اس طرح سفر کرتے ہوئے میں خانم کو یروشلم سے بحفاظت رقیم تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ حبیب بن عثمان جب خاموش ہو گیا تو اوزال نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا، تاہم ملکہ عریب مسکرا رہی تھی، ساتھ ہی آزور، اخیم، زدانہ، حسرون اور سرایہ کے چہروں پر بھی اطمینان تھا۔ اس کے بعد عریب نے پھر حبیب بن عثمان کو مخاطب کیا، جن راستوں کا تم نے ذکر کیا ہے میرے بھائی، میں ان راستوں سے واقف نہیں، بس میں تم سے یہی کہوں گی کہ ہر صورت میں اوزال کو بحفاظت رقیم پہنچنا چاہیے۔ عریب کی اس گفتگو کا جواب حبیب بن عثمان دینا ہی چاہتا تھا کہ اس سے پہلے آزور بول پڑا، عریب میری بیٹی، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو راستہ حبیب بن عثمان اختیار کر رہا ہے میرے خیال میں وہ سب سے زیادہ محفوظ ہے۔ میں ان راستوں سے واقف ہوں، میرے خیال میں یروشلم سے نکل کر رقیم کی طرف جانے کے لیے سب سے محفوظ راستہ یہی ہے، اور ان دونوں کو اسی پر سفر کرنا چاہیے۔ آزور کے ان الفاظ پر عریب مطمئن ہو گئی، کچھ دیر سوچتی رہی، اسے حبیب بن عثمان کو مخاطب کیا، حبیب میرے بھائی، حسرون کے ہاتھ میں نے کچھ سامان بھیجا تھا، اس نے بتایا تھا کہ تم اپنے ساتھ سردی میں سفر کرنے کے لیے بستر لے کر آئے ہو، چند کمبلوں پر مشتمل ہے، کچھ کمبل اور چمڑے کی چادریں میں نے حسرون کے ہاتھ بھجوائی تھیں۔ آسمان کو تم نے دیکھا ہوگا، گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں، راستے میں کسی وقت بھی بارش ہو سکتی ہے جو تمہارے لیے مصیبت اور دقت کا باعث بن سکتی ہے۔ تمہارے لیے زیادہ راہ میری بہن سدانہ تیار کر دے گی۔ مجھے امید ہے کہ تم بغیر کسی ٹکراؤ، بغیر کسی خطرے کے رقیم پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اتنا کہنے کے بعد عریب نے ہاتھ کے اشارے سے حسرون کو اپنے پاس بلایا۔ حسرون جب قریب آ گیا تو ملکہ عریب نے اس کے ساتھ خسر پھسر کی، جس کے جواب میں حسرون باہر نکل گیا اور اس سمت میں چلا گیا جہاں ملکہ عریب کا گھوڑا کھڑا ہوا تھا۔ گھوڑے کے ساتھ چمڑے کی جو خرجین تھی وہ کھول لایا اور لا کر ملکہ کو تھما دی۔ ملکہ نے اس میں سے نقدی کی کچھ تھیلیاں نکالی، اپنی جگہ سے اٹھی اور حبیب بن عثمان کی گود میں وہ تھیلیاں رکھتے ہوئے کہنے لگی، میرے نبتی بھائی، نقدی کی یہ 2 تھیلیاں ہیں، ایک تم رکھ لینا اور ایک اوزال کو دے دینا، رقیم میں رہتے ہوئے یہ نقدی اس کے کام آئے گی، اپنی ضروریات کے لیے اسے کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا۔ عریب خاموش ہو گئی۔ حبیب بن عثمان نے کچھ سوچا پھر کہا، اگر یہ رقم آپ مجھے سفر کے مصارف کے طور پر دے رہی ہیں تو میرے پاس پہلے ہی بہت رقم ہے۔ میں جب رقیم سے چلا تھا تو آپ کے بھائی مالک نے مجھے بہت کچھ دیا تھا، مجھے نقدی کی ضرورت نہیں ہے، آپ دونوں تھیلیاں اپنے ہاتھ سے خانم کو دے دیں، رقیم میں رہتے ہوئے یہ دونوں تھیلیاں اس کے کام آئیں گی، اس پیشکش پر میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اس موقع پر عریب نے گھورتے ہوئے حبیب بن عثمان کی طرف دیکھا، پھر اس کی آواز سنائی دی، بھائی تم غلط سمجھ رہے ہو، میں تمہیں رقم راہ کے مصارف کے طور پر نہیں دے رہی، بلکہ یوں جانو یہ ایک بہن کی طرف سے ایک تحفہ ہے، ایک بہن کی طرف سے بھائی کے لیے ایک انعام ہے کہ اتنی دور آ کر اس نے خطرناک مہم کی ذمہ داری قبول کی۔ میرے بھائی انکار مت کرنا، یہ جو نقدی کی تھیلی ہے میں تمہیں دے رہی ہوں، یہ تمہیں قبول کرنا ہوگی۔ جہاں تک اوزال کا تعلق ہے تو رقیم شہر میں اس کی حیثیت میرے باپ کے ہاں ایک سگی بیٹی کی طرح ہوگی۔ میں اوزال کو بھی یقین دلاؤں گی کہ جس طرح میرا باپ مجھ سے اور میری چھوٹی بہن سے محبت کرتا ہے، اسی طرح ایک بیٹی کی شفقت سے اسے بھی وہاں ملے گی، گو اسے وہاں رہتے ہوئے کسی چیز کی کمی نہ ہوگی۔ جتنی رقم یہ وہاں مانگے گی اس سے دوگنی اسے ملے گی۔ پھر بھی احتیاط کے طور پر میں یہ نقدی کی تھیلی اس کے حوالے کر رہی ہوں تاکہ یہ وہاں خود مختار بھی رہے۔ عریب کے ان الفاظ کے ساتھ ہی حبیب بن عثمان نے ایک تھیلی لے لی اور کہنے لگا، اگر آپ کا یہ پختہ ارادہ اور فیصلہ ہے کہ مجھے تھیلی ہر صورت میں لینی ہے تو میں لے لیتا ہوں، مگر دوسری تھیلی آپ براہ راست خانم کو دیں تاکہ یہ اس کی تحویل میں رہے۔ اس موقع پر پہلی بار اوزال نے
لب کھولے اور اریب کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میری بہن، جن راہوں، جن شہر کی طرف جا رہی ہوں، دونوں ہی میرے لیے اجنبی ہیں۔ یہ تھیلی انہیں دے دیں، جب مجھے ضرورت ہوئی تو میں ان سے لے لوں گی۔ اوزال کے ان الفاظ کے ساتھ ہی اریب نے گھورتے ہوئے حبیب بن عثمان کی طرف دیکھا۔ حبیب بن عثمان کے چہرے پر اس موقع پر گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر اس نے دوسری تھیلی بھی لے کر سنبھال لی۔ اریب اب کسی قدر مطمئن دکھائی دے رہی تھی۔ پھر اس نے حبیب بن عثمان کو مخاطب کیا، حبیب، میرے بھائی، جس کام کے لیے میں آئی تھی میں اسے نپٹا چکی ہوں۔ میری محافظ لڑکیاں بڑی بے چینی سے میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ مجھے اب یہاں سے تھوڑا آگے گھوڑا دوڑ کر کے واپس جانا ہوگا۔ پھر اریب نے اوزال کی طرف دیکھا، ساتھ ہی وہ بول پڑی، اوزال، اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہو، سرایا کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ جو لباس تم نے پہنا ہے وہ سرایا کو دو، وہ یہ پہن لے گی، اور تمہارا جو سامان حسون لے کر آیا ہے اس میں سے ایک لباس نکال کر پہن لو۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی سرایا اور اوزال اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں اور ساتھ والے کمرے میں چلی گئیں۔ تھوڑی دیر بعد اوزال اور سرایا دونوں لوٹ آئیں۔ سرایا نے وہ لباس پہن رکھا تھا جو تھوڑی دیر پہلے اوزال پہنے ہوئے تھی، جبکہ اوزال نے اپنے عام کپڑے پہن لیے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اریب اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور حبیب بن عثمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، مجھے بے حد دکھ اور افسوس ہے کہ تمہارے یہاں قیام کے دوران میں تمہاری یہاں کوئی خدمت نہ کر سکی۔ دراصل جو مہم تمہارے ذمہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں تمہیں اپنے ساتھ شاہی قصر میں بھی نہیں لے جا سکتی۔ میں اب سرایا کو لے کر جاتی ہوں۔ تم مناسب وقت دیکھ کر اوزال کے ساتھ یہاں سے کوچ کر جانا۔ تم شہر جا کر میرے باپ، میرے بھائیوں، میری بہن، میری دونوں ماؤں سے میرا سلام کہنا۔ میرے باپ کے ساتھ سرگوشی کرنا کہ اگر اوزال کو وہاں رہتے ہوئے یہ کمی محسوس ہوئی کہ اس کے ساتھ بیٹیوں کی طرح سلوک نہیں کیا جا رہا تو میں یہ سمجھوں گی کہ میرے باپ نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ہی اریب سرایا کے ساتھ باہر نکلی۔ باقی سب لوگ اس کے اشارے پر کمرے کے اندر ہی رہے۔ دونوں گھوڑوں پر سوار ہوئیں، معبد کے صدر دروازے کے پاس آئیں۔ محافظ لڑکیاں ملکہ اریب کو دیکھتے ہی دائیں بائیں چھٹ گئیں۔ پھر ملکہ ان کو لے کر گھوڑ دوڑ کے لیے معبد سے تھوڑا سا آگے چلی گئی۔ اسی شب رات جب گہری ہوئی تو حبیب بن عثمان اور اوزال بھی وہاں سے کوچ کر گئے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔